السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 86 ہے۔ کلب میں رقص کا ماحول تھا، مگر ولی اور منار کے درمیان کوئی رومانوی یا روایتی رقص ممکن نہیں تھا۔ ایک بیٹی کا شوہر اور اس کی ماں، جو اب ان کی سب سے بڑی دشمن تھی، کے درمیان رقص صرف ایک خاموش جنگ ہی ہو سکتا تھا۔ پیانو کی دھیمی دھن کے ساتھ ہی ولی اور منار نے ایک انداز اختیار کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھا، اپنے ہاتھ اپنی اپنی کمر پر باندھے اور ایک سست نفسیاتی دائرے میں ایک دوسرے کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ یہ ایک رقص نہیں، شطرنج کی بساط پر چلتی چالیں تھیں، جہاں ہر حرکت کا مطلب تھا۔ منار کا چہرہ اب مکمل طور پر پتھر کا بن چکا تھا، کوئی جذبہ نہیں، صرف شکست کی تلخی۔ اس نے دائرے میں گھومتے ہوئے سرد چبھتی آواز میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے ولیم جوزف؟ وہ اس کا پورا نام لے رہی تھی، گویا اسے اس کی حقیقت یاد دلا رہی ہو۔ کیا تم ایک رات میں ایک چھوٹی سی چال سے میرے برسوں کے جال کو توڑ سکتے ہو؟ ولی نے سکون سے دائرے میں اس کا سامنا کیا، اس کی آنکھوں میں گہرا اعتماد تھا۔ عنکبوت ہمیشہ اس بھرم میں جیتا ہے کہ اس کا گھر سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ منار نے حقارت سے لب بھینچے دائرے میں ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم اسے کب تک بچاؤ گے؟ وہ میرا ہی حصہ ہے، تم لوگ کبھی مل کر مجھ سے نہیں جیت سکتے، یہ کہانی میں نے لکھی ہے۔ وہ مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ آپ نے صرف پہلا باب لکھا تھا، اور وہ باب نفرت، خوف اور دھوکے کا تھا۔ وہ بھی دائرے میں ایک قدم آگے بڑھا، دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوا۔ لیکن ہر کہانی اپنا محافظ خود چنتی ہے۔ اس نے اپنا سر ذرا سا جھکایا، اس کی آواز میں گہری سنجیدگی تھی۔ اور اس کہانی کا محافظ میں ہوں، ولیم جوزف۔ یہ الفاظ منار کو مزید تپا گئے، مگر وہ مسکرائی۔ تمہارا غرور تمہیں لے ڈوبے گا، میری اگلی چال تمہیں تمہاری سب سے کمزور جگہ پر لگے گی۔ اس نے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فجر میری کمزوری نہیں ہے، وہ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے دائرے کو توڑا اور منار کے سامنے آ کر رک گیا۔ اور اگر آپ نے کوشش کی تو پھر آپ میری دوسری کمزوری دیکھیں گی، وہ جو کسی بھی قیمت پر اپنی محبت کی حفاظت کرنا ہے۔ منار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ کئی بار جیت چکی تھی، مگر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے سب کچھ ہار دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب سرد غصے کے ساتھ ایک نئی منصوبہ بندی کا تاثر تھا۔ افسوس، آپ کا نقصان ناقابل فراموش ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور فجر کی طرف بڑھا۔ کلب میں اب بھی رقص جاری تھا۔ رئیس اور فجر، جو اب بھی قریب ہی کھڑے تھے، منار اور اس کی گفتگو کو دیکھ رہے تھے۔ آواز ان تک نہیں آئی تھی، مگر وہ سب سمجھ چکے تھے۔ وہ فجر کے سامنے آیا اور اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا۔ فجر نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ فجر نے پھر رئیس کی طرف دیکھا۔ رئیس نے بھی ایک لمبی سانس لی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ، مگر جیت کا سکون تھا۔ وہ بھی کچھ سمجھے ہوئے آگے بڑھا اور فجر نے اس کا دوسرا بازو بھی تھام لیا۔ اب منظر بدل گیا، وہ ڈانس فلور سے نکل رہے تھے۔ درمیان میں فجر چل رہی تھی، اس کی دائیں بائیں اس کے دو محافظ تھے، ولی اس کا شوہر اور محافظ، رئیس اس کا استاد اور ساتھی۔ ولی کے چہرے پر گہرا عزم اور فخر تھا، رئیس کے چہرے پر سکون، ایک مشکل فرض کی ادائیگی کا احساس تھا۔ یہ تینوں ایک فاتحانہ خاموش جلوس کی شکل میں کلب سے نکل رہے تھے۔ وہ کسی کو دیکھتے نہیں تھے، صرف اپنے مقصد کی طرف۔ فجر نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آخری بار پلٹ کر منار پر ایک فاتحانہ نظر ڈالی۔ اس کی نظر میں کوئی غصہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، صرف حساب برابر کرنے کا مکمل اطمینان تھا۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی تھیں، آپ کو مجھے اس جنگ میں نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا مدر۔ منار کے لب بھینچ گئے، اس کی آنکھیں شعلہ اگل رہی تھیں۔ وہ اکیلی کھڑی تھی، شکست خوردہ مگر غیر متذلل۔ وہ تینوں کلب کا دروازہ عبور کر گئے۔ ڈرگز ڈیل کینسل ہو چکی تھی، منار کو شکست ہو چکی تھی، اور عنکبوت کا جال واپس الٹ چکا تھا۔ کلب کا دروازہ بند ہوا اور کہانی کا یہ صفحہ پلٹ دیا گیا۔ جہاز کو اماڑا کے ساحل سے چلے ہوئے تقریباً 10 منٹ گزر چکے تھے۔ میک اپ، فائرنگ، دھوکے اور ٹینگوں کے طوفان کے بعد لگژری جہاز کا سکون بالکل مختلف تھا۔ کئی 100 فٹ کا یہ عظیم الشان جہاز اندھیری رات میں کسی روشنی کے مینار کی طرح سمندر کا سینہ چیرتا جا رہا تھا۔
رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ سمندر کی لہروں کی مدھم آواز، جہاز کے انجن کی نرم گونج اور دسمبر کی ٹھنڈی نمکین ہوا، یہ سب مل کر ایک گہرا پرسکون ماحول بنا رہے تھے۔ اس وقت جہاز کا مرکزی ڈیک ہلکی روشنیوں اور خاموش موسیقی سے سجا تھا۔ ٹیمیں تھکی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ہنس بول رہی تھیں۔ فیشن شو کی کامیابی کا جوش ان کے چہروں پر تھا۔ ڈیک پر رکھے گول میزوں پر مشروبات اور ہلکے کھانے رکھے تھے۔ فجر ایک جانب کھڑی تھی، وہ اب منار کے بھیس میں نہیں تھی۔ اس نے سیاہ فیشن شو کا لباس اتار کر ایک سادہ آرام دہ سفید ٹی شرٹ اور ڈینم پہن لی تھی۔ اس کا میک اپ مٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود آنکھوں میں ایک شدید اطمینان اور سکون جھلک رہا تھا۔ وہ ٹیم کے جشن پر خاموش مسکراہٹ کے ساتھ خوش نظر آ رہی تھی، جیسے اپنے پردے کے پیچھے کی جنگ کی فتح کا جشن منا رہی ہو۔ ولی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی توجہ فجر پر تھی۔ وہ بھی سیاہ پینٹ اور ہوڈی سے نکلی ہوئی سیاہ ٹی شرٹ میں تھی۔ اس کے جسم پر تھکن تھی، مگر اس کا وجود فجر کے لیے ایک مضبوط ستون تھا۔ اسی دوران مراد اس کے قریب آیا، اس کے چہرے پر سچی خوشی تھی۔ اس نے ولی کے کندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، تم نے کمال کر دیا چھوٹے، اور میں فیشن شو کی بات نہیں کر رہا۔ ولی کے لبوں پر ہلکی سی لکیر ابھری، ان دونوں کی آنکھوں میں خاموش مفاہمت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اصل کامیابی کیا تھی۔ ہم نے صرف اپنا کام کیا۔ سچ یہ ہے کہ بگ بی کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ صرف ایک وہی ہیں جو منار کا دھیان بھٹکا سکتے ہیں۔ نہیں چھوٹے، یہ تمہارا اور فجر کا کھیل تھا۔ تم نے ہمیں صرف ایک محفوظ راستہ فراہم کیا، جس کے لیے ہم ہمیشہ تمہارے شکر گزار رہیں گے۔ مراد نے گہری سانس لی۔ ایک مافیا عورت کے خلاف جنگ جیتنا، خاص طور پر جب وہ منار ہو، وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانیں گی۔ وہ دوبارہ آئیں گی، اور اگلی بار وہ جانتی ہوں گی کہ ان کے دشمن کون ہیں۔ وہ فکر مندی سے بولا، جانتی ہے تو اچھی بات ہے۔ اب اس کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے اور جیتنے کو کچھ نہیں۔ یہ جہاز اب کراچی جا رہا ہے۔ اوماڑا، کوئن ڈیک، وہ ڈیل سب ماضی بن چکا ہے۔ فی الوقت ہمیں اس کامیابی کو انجوائے کرنا ہے۔ مراد نے کہا تو ولی نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات میں جو سنجیدگی اور فکر مندی تھی وہ کم نہیں ہوئی تھی۔ جبکہ رئیس ڈیک کے کنارے سمندر کی طرف منہ کیے کھڑا تھا، اس کے سیاہ کوٹ پر سمندری ہوا پڑ رہی تھی۔ ہاتھ میں ایک بڑا بھاری سفید کافی کا مگ تھا، جس میں شاید گرم مشروب تھا۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، وہ خاموش تھا۔ اس کا پورا جسم سکون میں تھا، جیسے برسوں کی الجھنیں آج کھل گئی ہوں۔ فجر کچھ دیر نیچے رہی، پھر وہ دبے قدموں اس تک پہنچی اور خاموشی سے اس کے پہلو میں کھڑی ہو گئی۔ آپ کیوں خاموش ہیں بگ بی؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آج آپ نے اپنی سب سے بڑی دشمن کو سب سے بڑی شکست دی ہے۔ رئیس نے دھیرے سے کافی کا مگ اپنے لبوں سے ہٹایا۔ اس نے سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے تقریباً سرگوشی میں جواب دیا، میں نے دشمن کو شکست دی، مگر اس کے ساتھ ہی میں نے آج اپنا ایک وہمی جنون بھی ہمیشہ کے لیے مار ڈالا ہے۔ اس نے مڑ کر فجر کی طرف دیکھا، آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ وہ چمک جیت کی نہیں، سچ کی تھی۔ آج تو منار کی روپ میں میرے سامنے کھڑی تھیں، اور وہ تمہارے، مگر میں نے اس کے اندر وہ کچھ دیکھا جو تم میں نہیں ہے، اس کی نفرت۔ اور آج مجھے پہلی بار یقین ہوا کہ گلٹ سے بڑا کوئی دکھ نہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فجر کا چہرہ دیکھا۔ تم نے میرا حساب برابر کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک مان تھا، اس مان سے فجر کو بہت کم لوگ دیکھتے تھے۔ وہ مسکرا بھی نہ پائی۔ ہم محفوظ ہیں، جہاز کراچی کی طرف گامزن ہے۔ ہم محفوظ ہیں، جہاز کراچی کی طرف گامزن ہے۔ تم اور ولی محفوظ ہو، یہی کافی ہے۔ اس نے رخ واپس سمندر کی طرف موڑ لیا، جبکہ فجر کی پیشانی پر الجھنوں کی لکیر ابھری۔ کبھی کبھی اس شخص کو سکین کرنا، اس کے اندر کے جذبات جاننا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ باتوں کو گھمانے کا فن جانتا تھا۔ سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکرا رہی تھیں، اور ایک دھندلی سی چادر ان کے گرد پھیلی ہوئی تھی۔ کلب کا شور نیچے کہیں دب چکا تھا۔ یہاں شیشے کی دیواروں سے اوماڑا کا سیاہ سمندر اور دور جاتی اس جہاز کی روشنی نظر آ رہی تھی، جو اب محض ایک نقطہ تھی۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی، صرف ایک آواز تھی، ایک شخص کے رونے اور گڑ گڑانے کی۔ وہ آدمی جسے ولی نے بے ہوش کیا تھا اب ہوش میں تھا۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، اور وہ فرش پر منار کے قدموں میں پڑا تھا۔ ملکہ، معاف کر دیں، خدا کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس سے رحم مانگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ملکہ معاف نہیں کرتی۔ منار وہیں کھڑی تھی، کھڑکی کے قریب، سمندر کو تکتی ہوئی۔
وہ ابھی اسی حلیے میں تھی، قیمتی لباس جو اس کے وجود سے چپکا ہوا تھا، ریشمی سیاہ بال جو اب بھی اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر سرد و اسپاٹ تھا، جیسے سنگ مرمر سے تراشا گیا ہو، لیکن آنکھوں میں شعلے جل رہے تھے۔ ٹیم کے باقی 2 افراد جو ساحل سے بچ کر نکلے تھے، دیوار کے ساتھ سر جھکائے کھڑے تھے، اتنے خوف زدہ کہ سانس لینے کی آواز بھی جرم لگ رہی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے مڑی، اس کے قدموں کی آہٹ نہیں ہوئی، وہ جیسے ہوا پر تیرتی ہوئی اس شخص کے قریب آئی جو فرش پر پڑا تھا۔ وہ شخص کانپ رہا تھا۔ ملکہ، کسی نے پیچھے سے وار کیا، میں بے ہوش ہو گیا، مجھے اندازہ نہیں ہوا۔ منار عین اس کی اوپر آ کر رکی۔ اس نے نیچے جھک کر اس شخص کی تھوڑی کو اپنے ناخنوں سے پکڑا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ اندازہ؟ اس کی آواز کسی سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، مگر اس سرگوشی نے کمرے کا درجہ حرارت مزید گرا دیا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تمہاری ایک غلطی میری برسوں کی محنت پر پانی پھیر دے گی؟ اس نے تھوڑی چھوڑ دی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تمہاری وجہ سے آج میں ان سب کے سامنے مذاق بن گئی؟ وہ شخص تڑپ اٹھا۔ نہیں ملکہ، نہیں، میں آپ کا وفادار ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کوشش کی کہ اس کی ہیل کو چھو سکے، رحم کی بھیک مانگ سکے۔ مجھے مار دیں بس۔ منار نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں بدلا۔ پہلے بھی ایک بار وہ شخص فجر کو منار سمجھنے کی غلطی کر چکا تھا۔ مرنا بہت آسان ہے۔ اس نے اپنا دایاں پاؤں اٹھایا۔ وہ تیز نوکیلی سٹیلیٹو ہیل جو اس کے لباس کا حصہ تھی، اور اس نے وہ ہیل اس شخص کے فرش پر پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دی۔ کڑک، ہڈی ٹوٹنے کی ایک بھیانک آواز ابھری۔ اس شخص کی چیخ اس کے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے ابل پڑیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنا پورا وزن اس ہاتھ پر ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم نہیں تھا، صرف خالص بے رحم غصہ تھا۔ پھر جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اس نے اپنی ہیل اس کے ہاتھ سے رگڑتے ہوئے ہٹائی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ آدمی فرش پر اپنے کچلے ہوئے ہاتھ کو پکڑے کے رہا تھا، جبکہ منار چلتی ہوئی دروازے تک گئی۔ اس نے مڑ کر باقی 2 افراد کو دیکھا جو خوف سے دیوار سے چپکے ہوئے تھے۔ اسے میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ اس کی آواز اب اسپاٹ تھی۔ اور تم دونوں، اس نے ان پر نظریں گاڑ دیں، تم نے انہیں جاتے دیکھا، تم نے میری ہم شکل کو دیکھا اور تم نے اسے روکا نہیں۔ ملکہ، وہ بنا کچھ سنے کمرے سے باہر نکل گئی، پیچھے سے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کی تکلیف اور موت کی دہشت چھوڑ گئی۔ نیچے مین ڈیک پر فیشن شو کی کامیابی کا جشن مدھم پڑ چکا تھا۔ صرف موسیقی کی ہلکی سی گونج ہوا کے ساتھ اوپر آ رہی تھی۔ یہاں عرصے کے اس آخری سرے پر صرف خاموشی، سمندر اور وہ دونوں تھے، اور جہاز پوری رفتار سے کراچی کی جانب رواں تھا۔ دسمبر کی رات اپنے عروج پر تھی۔ ولی نے ایک موٹی سیاہ ونڈ بریکر جیکٹ پہن رکھی تھی، جس کا کالر اس نے اونچا کیا ہوا تھا۔ فجر نے خود کو ایک گرم کشمیری شال میں مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ اس کا چہرہ بمشکل نظر آ رہا تھا۔ ولی عرشی کی ریلنگ کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا ایک بازو فجر کی کمر کے گرد مضبوطی سے پھیلا ہوا تھا، اسے سردی اور دنیا دونوں سے بچاتے ہوئے اپنے ساتھ لگائے ہوئے۔ فجر کا سر اس کے کندھے پر ٹکا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اس لامحدود اندھیرے کو دیکھ رہے تھے جو آج ان کا دوست لگ رہا تھا۔ خوفناک تھا نا؟ فجر نے بالآخر خاموشی توڑی۔ اس کی آواز ہوا میں تقریباً ایک سرگوشی تھی۔ وہ گولیوں کی آواز اور وہ شخص جو گرا؟ ولی نے اس کے گرد حصار مزید مضبوط کیا۔ سب ختم ہو گیا فجر، ہم جیت گئے ہیں، ہم جیت گئے۔ فجر نے یہ الفاظ دہرائے جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آج رات مجھے بگ بی کے لیے برا لگا۔ ولی مسکرایا۔ بگ بی کو طرز کی ضرورت نہیں، انہیں آج وہ مل گیا جو وہ ہمیشہ سے چاہتے تھے، شاید سچائی۔ فجر نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چند پلوں کی خاموشی چھا گئی۔ فجر اس کی جیکٹ کی گرمی محسوس کر رہی تھی۔ ویسے میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے۔ فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری؟ ولی نے اپنی جیب کی زپ والی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالا۔ اس نے اپنی ہتھیلی فجر کے سامنے کر دی۔ فجر کی آنکھوں میں شناسائی سی پھیل گئی۔ اس کی ہتھیلی پر ایک نازک سا بریسلیٹ پڑا تھا، چاندی کی باریک زنجیر اور ایک چھوٹا سا شیشے کا لاکٹ، اور اس لاکٹ کے اندر چاول کا ایک دانہ تھا جس پر فجر لکھا چمک رہا تھا۔ فجر نے اسے پہچانتے ہوئے ہاتھ سے اسے چھوا۔ یہ تو میرا بریسلیٹ ہے، 4 سال پہلے۔
گاڑی میں گر گیا تھا جب تم تازہ نکاح کے بعد مجھے کھری کھری سنا کر گئی تھیں۔ اس نے فجر کا جملہ مکمل کیا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ مسکرایا، اس کی آنکھوں میں ماضی کی یادیں تھیں۔ فجر کو وہ دن یاد آ گیا، وہ غصہ، وہ تلخی، وہ بے اختیار ہستی۔ اور تم نے اٹھا لیا تھا؟ ہاں بس ایسے ہی۔ ولی نے کندھے اچکائے جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ یہ بریسلیٹ تھا، اسے اب پتہ چلا، وہ تو اسے لاکٹ سمجھ رہا تھا اور سنبھال کر رکھا۔ اس کی آواز میں حیرت اور ایک نئی گہری اپنائیت تھی۔ ولی نے ایک لمحے کے لیے سمندر کو دیکھا۔ کئی بار دل کیا پھینکنے کا، مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ فجر سمجھ گئی، مگر تم پھینک نہیں سکے۔ وہ اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص جو اتنا لاپرواہ سا تھا، اس نے 4 سال تک اس کی ایک نشانی سنبھالے رکھی۔ تمہیں پتہ ہے؟ فجر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تم میں سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے؟ کیا؟ وہ فوراً متوجہ ہوا، اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ فجر نے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ تمہاری یہ گلگتی اردو۔ یہ سنتے ہی ولی کو صدمہ لگ گیا۔ اس کا اسکاٹش لہجہ جب اردو کے الفاظ ادا کرتا تھا تو اس میں واقعی ایک عجیب سی مٹھاس آ جاتی تھی۔ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ نہیں تو، فجر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ تو سراسر لینگویج شیمنگ ہے، وہ مصنوعی خفا ہوا اسکاٹش لہجے میں کہتے ہوئے۔ فجر اس بار ہنسی ضبط نہ کر پائی۔ اس کا کہکا ٹھنڈی ہوا میں گونج اٹھا اور چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ ولی اسے خفگی سے گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے بریسلیٹ اٹھایا اور خود فجر کی کلائی پر باندھ دیا۔ یہ تم پر زیادہ اچھا لگتا ہے میری گاڑی کی ڈیش بورڈ سے، اس نے آہستگی سے کہا۔ فجر نے اپنی گلائی پر اس بریسلیٹ کو دیکھا جو اب اس کے پاس واپس آ گیا تھا، بالکل ولیم جوزف کی طرح جو اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے اپنا سر واپس اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی ہنسی اب ایک پرسکون مسکراہٹ میں بدل چکی تھی۔ وعدہ کرو، فجر نے سرگوشی کی۔ کیا؟ تم اردو بولنا کبھی نہیں چھوڑو گے؟ وہ ہنس دیا۔ صرف اس لیے کہ تم میرا مذاق اڑا سکو؟ نہیں، فجر نے اس کی جیکٹ کو مضبوطی سے تھاما۔ اس لیے کہ جب تم بولتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر سخت چیز بھی نرم ہو سکتی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ اوکے میڈم، جو آپ کہیں۔ اس نے فجر کی سر پر تھوڑی ٹکا دی۔ وہ دونوں اس لمحے میں سب کچھ بھول گئے تھے، جنگ، منار، انتقام، سب کچھ اس ٹھنڈی پرسکون رات میں سمندر کی لہروں میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ 7 دن پہلے۔ وقت کی سانسیں الٹی گننے لگی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی اپنی موت سے پیچھے کی طرف چلنے لگتی ہے، جہاں ہر منظر ایک راز کا پرزہ بن کر گرنے والا ہے۔ شہر کے ہر کونے میں چمک اور شور بڑھ رہا تھا۔ فیشن ورلڈ ایک نئے سال کی تیاری میں مصروف ہے، مگر اس سب کے بیچ کوئی اپنی آخری چال چلنے والا ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں کہانی اپنی موت سے نہیں، اپنے انجام کی پیش گوئی سے شروع ہوتی ہوگی، جہاں ہر منظر، ہر چہرہ، ہر فیصلہ ایک نئے راز کا دروازہ بننے والا ہے۔ 7 دن، بس 7 دن باقی ہیں اس رات تک جب روشنی بجھ جائے گی، نقاب گر جائیں گے اور عنکبوت کا جالا مکمل ہو جائے گا۔ یہ الٹی گنتی کہانی کے اختتام کی نہیں، بلکہ اس کے اصل آغاز کی دستک ہے۔ رئیس ہیڈ آفس میں آج غیر معمولی ہلچل تھی۔ سب ٹیمیں اپنی اپنی جگہ مصروف تھیں، مگر اس ہجوم میں 2 چہروں کی غیر موجودگی سب سے نمایاں تھی۔ فلک میز کے پاس کھڑی ریہرسل دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھیں، مگر دل کہیں اور، کسی اندیکھے اضطراب میں اٹکا ہوا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ زہر خوردہ کتاب مکمل ہو چکی تھی، مگر اس کا اثر شاید ابھی تک اس کے اندر کہیں گردش کر رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سب کے شور کے بیچ وہ قدم بہت نرم مگر بہت واضح سنائی دیے۔ فلک نے بے دہانی میں مڑ کر دیکھا۔ فجر سامنے تھی۔ لمبے سفر کی تھکن کے باوجود اس کے چہرے پر ایسی چمک تھی جو اندر سے جنم لیتی ہے، جیسے کسی نے دل کے اندر کی سرد جنگ جیت لی ہو۔ ایک لمحے کے لیے دونوں بس ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو بولنے سے پہلے سب کہہ دیتے ہیں۔ پھر فجر اس کی جانب بڑھی اور چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ کتنا وقت گزر گیا ہے نا فلک، اس کی آنکھوں نے چیخ چیخ کر کہا۔ ہاں، جیسے برسوں کا بوجھ کسی ایک پل میں اتر گیا ہو۔ فلک کی خاموشی نے چیخ چیخ کر جواب دیا۔
کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، ساری شکایتیں دم توڑ جاتی ہیں جب وہ شخص سامنے آتا ہے جو ہمیں عزیز ہوتا ہے، فاصلے پل بھر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ فجر وہیں کھڑی رہی، پھر وہ لمحہ آیا جب فلک نے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ اس کے آنسو پلکوں سے نیچے اتر آئے، مگر وہ ہنس رہی تھی۔ تم واپس آ گئیں۔ یہ لمحہ دو جیتوں کا ملاپ تھا، ایک جنگ جیت آئی تھی، دوسری نے اپنے اندر کا زہر لفظوں میں انڈیل کر خود کو بچا لیا تھا۔ مبارک ہو، تم جیت گئیں فجر۔ فلک کی آواز دھیمی تھی، جیسے کسی دیرینہ قرض کی ادائیگی ہو گئی ہو۔ فجر مسکرائی۔ نہیں، ہم جیت گئے۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی، اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ آئی۔ کچھ جیت ایسی ہوتی ہیں جو دکھ کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ وہ بھی مسکرائی۔ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے، بہت، تمہیں بتانے کہ وہاں کیا ہوا ہے، کیسے سب کچھ پلٹا، اور مجھے بھی، مجھے تمہیں اپنی کتاب کے آخری باب کے بارے میں بتانا ہے، میں نے کیسے لکھا اور کیا کیا ہوا۔ دونوں یکدم مسکرا دیں، وہ ہنسی جو آنکھوں سے شروع ہوتی ہے اور دل میں جا کر ٹھہرتی ہے۔ یاد ہے وہ دن جب ہم نے کہا تھا کہ ہم کچھ ایسا بنائیں گے جو دنیا کو حیران کر دے؟ فلک نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور تم نے کہا تھا اگر ہم ناکام ہوئے تو کم از کم ڈرامائی انجام تو ضرور دیں گے۔ فلک نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں یاد کیا تھا، بہت۔ فجر کے چہرے پر خاموش سا سکون اتر آیا۔ میں نے بھی، تم وہ پہلا انسان ہو جس سے میں نے کبھی سب کچھ کہنا چاہا، اور شاید اب کہہ سکوں گی۔ دونوں کے درمیان اب کوئی دیوار نہیں تھی، نہ فخر، نہ انا، نہ فاصلے، بس دو دوست جنہوں نے زندگی کے مختلف محاذوں پر لڑ کر جیت حاصل کی تھی۔ دور اسٹیج کی لائٹس جلنے لگیں، کسی نے آواز لگائی، میڈم ریہرسل پھر سے شروع کرنی ہے۔ بس 7 دن باقی ہیں۔ فجر مسکرائی۔ ہاں، اور شاید یہی 7 دن سب کچھ بدل دیں گے۔ وہ دونوں ایک بار پھر مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا، ایک طرف ڈارک سٹارز کی چمک تھی، دوسری طرف ان دونوں کی وہ دوستی جو ساری اندھیروں کے باوجود آج بھی روشن تھی۔ کل ملتے ہیں، فجر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ 2 عورتوں کا دن۔ فلک نے بھی اس کا ساتھ دیا تو فجر مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ 6 دن پہلے، 2 عورتوں کا دن۔ لاہور کی سرد صبح تھی، دھند اتنی گہری کہ عمارتیں دھندلکوں میں تحلیل ہو گئی تھیں۔ آسمان پر سورج کی ہلکی نارنجی لکیر جیسے ان 2 عورتوں کے دن کی نشانی ہو۔ دھند کے پار بھی روشنی موجود تھی۔ فجر دروازے کے سامنے کھڑی چائے کے مگ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں نیلے رنگ کا سیرامک کپ تھا اور چہرے پر وہ سکون جو فتح کے بعد آتا ہے۔ آج کا دن وہ جانتی تھی اس کا اور فلک کا دن ہے۔ نہ جنگ، نہ چالیں، نہ سیاست، صرف 2 عورتیں اور وہ وقت جس کا وعدہ وہ دونوں نے برسوں پہلے سے خود کیا تھا کہ جب سب طوفان تھم جائیں گے وہ ایک دن صرف اپنے لیے رکھیں گی۔ اس نے فلک کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ دوسری طرف فلک تھی۔ اس نے آج اپنا اونی کیپ پہنا تھا، گہرے نیلے کوٹ کے ساتھ۔ اس کے بال کیپ کے اندر سمٹے ہوئے تھے، مگر گردن کے پاس سے سنہری لٹ کے 2 سرے باہر نکل آئے تھے۔ وہ جانتی تھی فجر اسے لینے خود آئے گی۔ دروازہ بجا تو اس نے بنا دیکھے کہا، مجھے پتا تھا تم ہو۔ تمہیں ہمیشہ پتا ہوتا ہے کیونکہ تم ہمیشہ وقت پر آتی ہو۔ فجر نے شانے اچکائے۔ وقت میرے بس میں نہیں، مگر یہ دن ضرور میرے بس کا ہے۔ اس نے ایک آخری نظر فلک کی تیاری پر ڈالی، 2-4 گھونٹ چائے کے لیے، اور یوں وہ دونوں نکل پڑیں۔ بورڈز کی چاپ، کوٹوں کی خوشبو اور ایک دن جس کا ہر لمحہ ان کی سانسوں میں قید ہونے والا تھا۔ سب سے پہلے وہ دونوں منار فیشنز پہنچی تھیں۔ دسمبر کی دھند فضا میں تیر رہی تھی۔ سڑکوں کے کنارے درختوں کے پتے چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور سانسوں سے اٹھتا بھاپ کا دھواں فضا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ فجر نے اپنی اونی کوٹ کا کالر ٹھیک کیا، سیاہ چمڑے کے بوٹ، بالوں کا اونچا جوڑا اور گہرے برگنڈی رنگ کی لپسٹک۔ فلک کے لباس میں سادگی تھی مگر ایک الگ ہی شان، نیلے رنگ کا لانگ کوٹ، سیاہ اونی کیپ اور ہلکی گلابی لپسٹک۔ ایک لمحے کو لگتا تھا جیسے دونوں ایک ہی عکس کی 2 پرتیں ہوں، مختلف مگر مکمل۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر فجر لمحے بھر کو رک گئی۔ اس نے گردن اٹھا کر اس عمارت کو دیکھا جس میں اس کا خون پسینہ شامل تھا۔ اسے یاد آیا وہ دن جب یہ جل کر راکھ ہو رہی تھی۔ سماضی کا دھواں ہے فجر، اب صرف چمک رہ گئی ہے۔ اندر داخل ہوتی خوشبوؤں، روشنیوں اور رنگوں نے ان کا استقبال کیا۔ ماربل کے فرش پر ان کے بوٹس کی آواز گونجی۔ کمرے میں کارکن بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، لائٹس فکس ہو رہی تھیں، گاؤن ٹنگے جا رہے تھے، ڈیزائنرز اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ صفدر نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔
उमाड़ा फैशन शो के बाद फजर एक बार फिर लाइम लाइट में आ गई थी। ये देखो, सफ्तर ने एक गाउन की जानिब इशारा किया। ये राग कलेक्शन का पहला ढेर है, वो लम्हा जब औरत खुद को दोबारा बुनती है। फलक ने कपड़े पर हाथ फेरा। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये तुम लोगों की ज़ुबान है। और तुम्हारी किताब, वो जहर खोरदा परी, क्या तुम्हें लगता है लोग समझ पाएंगे? फजर ने सीने पर हाथ बांधते आंखें छोटी किए पूछा। मैं चाहती नहीं कि वो समझें, मैं चाहती हूँ कि वो महसूस करें जैसे मैंने लिखते वक्त किया था। दोनों की आंखें एक लम्हा के लिए मिलीं। ये वो नज़र थी जो बरसों के फासले मिटा देती है। फलक के होंठों पर नर्म तबस्सुम था। तुम्हें पता है फजर, तुम अब वैसी नहीं रही। कैसी? उसने हैरत से पूछा। वो जो तन्हा थी, जो हर चीज़ से लड़ती थी, अब तुम किसी के साथ हो, मेरे साथ। हाँ, शायद यही उनका एक नया जन्म था। उन्होंने काफ़ी वक्त वहाँ गुजारा और फिर दोपहर के वक्त धुंध ज़रा छुटी तो धूप ने अपना लम्स ज़मीन पर फैलाया। वो दोनों गुलबर्ग के एक नए मॉल में आईं। फलक ने एक हैट उठाई और आईने के सामने पहनकर बोली, ये देखो, मैं अब नवीसा से ज़्यादा स्टाइलिश लग रही हूँ ना? हाँ, अब सिर्फ कलम की बजाय तुम्हें रैंप पर चलना चाहिए। फिर तुम डिज़ाइन करोगी मेरी ड्रेस? डील? डील। फजर मुस्कुरा दी। वो आईनों के बीच रोशनियों के नीचे चलती रहीं। एक दुकान में खुशबुएं आजमाई, दूसरी में रंगीन कोट्स। कभी फजर ने फलक के बाल ठीक किए, कभी फलक ने फजर के गाल पर लिपस्टिक का निशान साफ किया। हम दोनों का मिजाज कितना मुख्तलिफ है, फिर भी जब साथ होते हैं सब ठीक लगता है। कैसे? फजर ने अचंभे से पूछा। ये दोस्ती नहीं, तवाज़ुन है। तुम आग हो, मैं हवा। तुम जलने लगोगी तो मैं बह जाऊंगी। उनकी हंसी जैसे मॉल के शीशों पर ठहर गई। लोग उन्हें देखते थे, दो औरतें जो किसी की बीवी की हैसियत नहीं, किसी की मातहत नहीं, बल्कि खुद अपनी कहानी की मरकज़ी किरदार थीं। कुछ देर बाद वो कैफ़े चली आईं। गरम कॉफ़ी, ब्राउन शुगर और पेस्ट्री के छोटे टुकड़े। फलक ने पेस्ट्री का टुकड़ा उठाते इतला दी। मैं सोचती हूँ जब जहर खोरदा परी छपेगी तो मैं खुशी से चीखूंगी। जब कॉपियाँ मेरे हाथ में आईं तो शायद मैं रो पड़ूंगी। क्योंकि वो किताब तुम्हारा दिल है। मैंने देखा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तुमने जादू तख्लीक किया है। शायद औरत का जादू यही है कि वो रोकर भी तख्लीक करती है। फलक धीमा सा मुस्कराई। वैसे तुम्हारी जहर खोरदा परी औरत के हवाले से साल की सबसे बोल्ड किताब है। तुम्हारे साथ मिलकर मैं दुनिया बदलने की कोशिश कर रही हूँ। औरतों की जंग सिर्फ उस वक्त ख़त्म होती है जब वो एक दूसरे के साथ खड़ी होती हैं। फजर ने संजीदगी से जवाब दिया। और हम अब साथ हैं, बग़ैर किसी अना, बग़ैर किसी खौफ के। और मैंने अगली किताब का नाम रख लिया है। क्या नाम है? अहया। फलक ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया, यानी हयात नो। फजर ने दिलचस्पी से पूछा, और मौजू? अनसा, जो ख़ुद को बख्शने का हुनर सीख ले, क्योंकि जब हर पत्ता झड़ जाता है तब अंदर का शजर हरा होता है। फजर ने आहिस्ता से सर हिलाया। काश हर औरत ये हुनर सीख ले, फिर शायद दुनिया कुछ नरम हो जाए। फलक ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया। मैं सोच रही हूँ अगले शो में तुम्हें फ्रंट लाइन पर बिठाऊं। बस ये मत कहना कि मॉडल बन जाऊं। फलक ने ड्रामाई अंदाज में कहा तो दोनों के कहे कहे फिज़ा में घुल गए। हवा के साथ वो आज़ाद लग रही थीं, जैसे उनके कंधों का बोझ किसी ने उतार लिया हो। ये दिन, तुम्हें पता है फजर, मैं चाहती थी ऐसा दिन आए जहाँ ना कोई मर्द बातों के बीच हो, ना कोई खौफ, बस दो औरतें जो खुद को जानती हों। आज वो दिन है। हमने दुनिया को नहीं बदल सकते, मगर अपने दिलों की समत बदल सकते हैं। यही असल जीत है। दोनों ने खुद को चुना था और अब शायद दुनिया को समझ आ जाए कि औरत का मतलब कमज़ोरी नहीं, तख्लीक, इख्तियार और जीत होता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धुंध में गायब होते सूरज की तरफ। फजर ने आहिस्ता से कहा, जैसे कुछ याद आ गया हो, 6 दिन बाकी हैं। फलक ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ 6 दिन, और शायद पूरी कहानी का इंजाम। शहर में धुंध के ज़रे फिर से घुलने लगे। वो दोनों सड़क किनारे खड़ी थीं, हाथों में कॉफ़ी के कप, चेहरों पर बड़े स्याह चश्मे जिनके पीछे उनकी पहचान छुपी हुई थी। जैसे कहानियों के किरदार अपने इंजाम से पहले चेहरा छुपा लेते हैं। मुझे अब वो करना है जो कभी नहीं किया। क्या? फलक ने हैरानी से पूछा। मैं किसी से ऑटोग्राफ लेने जा रही हूँ। फलक का चेहरा संजीदगी से हैरान हो गया, फिर वो हंसती। फजर महराज किसी से ऑटोग्राफ ले? ये तो तारीख़ बदलने वाला वाक़या है। हाँ, और तुम वो वाहिद औरत हो। फलक पल भर को साकत हुई। वो जानती थी फजर के लिए ये एक आम जुमला नहीं था। उसकी दुनिया में तारीफ़ें नहीं होती, सिर्फ तस्लीम किया जाता है, और फजर ने उसे तस्लीम कर लिया था।
دونوں نے قدم بڑھائے۔ سامنے ایک پرانی سی دکان تھی، لکڑی کا دروازہ، اوپر دھندلا بورڈ تھا، کتاب محل۔ حروف کے کنارے زنگ آلود مگر قائم تھے۔ دکان کے اندر ہوا جیسے کاغذوں میں بسی ہو، شیلفوں پر پرانی جلدوں کا ڈھیر، بیچ بیچ میں نیا ادب۔ فلک کے چہرے پر وہ چمک تھی جو کسی قاری کو لفظوں کے جنگل میں داخل ہوتے محسوس ہوتی ہے۔ یہ جگہ کتنی پرانی ہے، جیسے وقت نے یہاں پناہ لی ہو، فجر نے تحیر سے کہا۔ یہی تو اصل محبت ہے، وقت کو تھام لینا، اور کتابیں یہ ہنر رکھتی ہیں۔ فجر نے گردن موڑ کر کاؤنٹر پر بیٹھے دکاندار کو دیکھا۔ درمیانی عمر کا مرد، مٹیالے رنگ کی جیکٹ، اینک کی ایک ڈنڈی ٹیپ سے بندھی ہوئی، وہ اخبار پڑھ رہا تھا، شاید ادب نہیں سیاست۔ فجر آگے بڑھی۔ معاف کیجیے گا، پرفریب نام کی کتاب چاہیے، مصنفہ ہیں فلک عالمگیر۔ دکاندار نے اخبار سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ نہیں بی بی، وہ کتاب نہیں چل رہی، ختم ہو گئی۔ فلک نے ذرا نظریں جھکائیں، اس کے لیے یہ جملہ نیا نہیں تھا۔ پبلشنگ کی دنیا میں اکثر لفظ ختم ہو گیا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے جگہ نہیں دی۔ ختم ہو گئی یا بیچی نہیں؟ دکاندار نے اخبار موڑ دیا۔ بیچی نہیں جا سکتی، عوام ایسی کتابیں نہیں پڑھتی۔ فجر نے چشمہ اتارا۔ عوام پڑھنا چاہتی ہے، بس تم جیسے گیٹ کیپر بیچنے نہیں دیتے۔ فلک نے اس کی آستین تھامی۔ فجر چھوڑ دو، وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ اسے سمجھنا ہوگا۔ وہ واپس دکاندار کی جانب مڑی۔ جب آپ لوگ کسی نئی مصنفہ کی کتاب پیچھے رکھ دیتے ہیں تو آپ لفظوں کی موت کے مجرم بنتے ہیں۔ بحث کا فائدہ نہیں ہے فجر، اور مجھے ایسی جگہ خاموشی کی عادت نہیں۔ دکاندار تھوڑا بدمزاجی سے بولا۔ دیکھے بی بی، نئی مصنفائیں زیادہ دماغ کھپاتی ہیں، ان کی چیزیں بکاؤ نہیں ہوتی، لوگ نام دیکھتے ہیں۔ فجر استہزائیہ ہنسی۔ نام؟ تو آپ کو نام چاہیے نا، لکھ لیں، فلک عالمگیر۔ فلک نے گہری سانس لی، وہ جانتی تھی اب فجر رکنے والی نہیں۔ اسی دوران ایک کم عمر ملازم لڑکا پیچھے والے شیلف سے بولا، سر یہ رہی پرفریب، ادھر رکھی تھی۔ دکاندار کے چہرے پر ایک لمحے کی شرمندگی لہرائی۔ ہاں وہی تو تھی، یہ لیجئے میڈم۔ فجر نے کتاب اٹھائی، جلد پر چھپا ہوا نام فلک عالمگیر۔ اس نے انگلی سے وہ نام چھوا جیسے کوئی لمس میں دعا مانگتا ہے۔ وہ فلک کی جانب مڑی۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا لکھا ہے؟ تمہارے لفظ خون سے زیادہ زندہ ہیں۔ فلک نے نظریں چرائیں، دھیمے سے مسکرائی۔ جو لکھنا تھا لکھ دیا، ہر کسی کے پاس اپنی موت کا طریقہ ہوتا ہے، میرا یہی ہے۔ دکاندار ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میڈم یہ آپ کی بڑی بہن ہے؟ فلک کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ نہیں، یہ چھوٹی ہیں۔ دکاندار نے بھویں چڑھائیں۔ لگتی تو لمبی ہیں، زبان بھی لمبی ہے۔ فجر نے کتاب کو سینے سے لگاتے فوراً جواب دیا۔ دکاندار کچھ کہنے ہی والا تھا کہ فلک نے فجر کا بازو پکڑا۔ چلو، تم ہر جگہ انقلاب نہیں لا سکتی۔ میں انقلاب نہیں، عزت مانگ رہی ہوں، لفظوں کے لیے۔ وہ کتاب کی قیمت ادا کرتے پلٹ گئیں۔ فجر دروازے میں ہی رہ گئی۔ اگلی بار اگر کسی نئی مصنفہ کی کتاب چھپائی تو میں تمہارا نام یاد رکھوں گی۔ وہ دکان سے باہر نکلیں، پیچھے دکاندار بڑبڑایا، عجیب عورتیں، پاگل۔ فلک نے سڑک پر آتی گہری سانس لی، ہوا میں کافی اور سردیوں کا ذائقہ گھلا ہوا تھا۔ تمہاری یہی عادت لوگوں کو یاد رہتی ہے، تم جب آواز اٹھاتی ہو تو ڈرتی نہیں، اور تمہاری عادت، تم لفظوں میں زہر گھولتی ہو مگر وہ کسی کے لیے دوا بن جاتا ہے۔ فلک نے نرمی سے جواب دیا، میں تو بس زخموں کو لکھتی ہوں، تم ان سے جنگ لڑتی ہو۔ فرق یہ ہے کہ میں چھپ جاتی ہوں، تم سامنے آ جاتی ہو۔ فجر نے بیگ کھولا، پین نکالا۔ سائن کرو اس پر، فلک عالمگیر۔ فلک نے مسکراتے ہوئے قلم تھام لیا۔ ایسے کون آٹوگراف مانگتا ہے محترمہ؟ پھر کتاب کھول کر پہلے صفحے پر لکھا، لفظ کبھی نہیں مرتے، بس پڑھنے والے بدل جاتے ہیں، فلک عالمگیر۔ اس کی ہر کتاب کا انتصاب یہی تھا، محبت کے نام۔ فجر نے صفحے کو دیکھا، یوں جیسے کوئی تاج چھو رہا ہو، پھر آہستہ سے بولی، یہ آٹوگراف نہیں، تمہاری بقا کی مہر ہے۔ فلک بس مسکرا دی۔ اور تم میری پہلی آٹوگراف ہو، اب جب کبھی لفظوں سے محبت کم لگے گی میں یہ نکال کر پڑھوں گی۔ دونوں چل پڑیں، کتاب اب فجر کے ہاتھ میں تھی۔ فلک کے دل میں ایک سکون تھا، اور لاہور کی سرد فضا میں دو عورتوں کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی تھی، جو لفظوں سے زیادہ گہری تھی۔ ان کے قدموں کے نیچے گرے پتوں کی چرچراہٹ جیسے اعلان کر رہی تھی، اور جب کبھی جنگ یاد آئے گی میں تمہیں یاد کروں گی۔ برف اب رک چکی تھی، مگر لان میں رات کی برف باری کی موٹی تہ ابھی تک چمک رہی تھی۔ آسمان پر مدھم دھوپ سفید روشنی کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔
جوزف پیلس کے دروازے پر آہٹ کا گمان ہوا۔ ملازم نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا، پال۔ کل کی سرد رات کی اذیت جیسے ابھی بھی اس کے چہرے پر درج تھی، مگر آنکھوں میں ہار نہیں تھی۔ مسٹر جوزف گھر پر ہیں؟ جی سر، وہ لائبریری میں ہیں۔ پال نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ تو پھر بتا دیجئے، پال دوبارہ آ گیا ہے۔ اس بار اسے روکا نہیں گیا، اس بار اسے آنے دیا گیا۔ یہ لائبریری کا منظر تھا جہاں مسٹر جوزف اپنی مخصوص اونچی کرسی پر بیٹھے تھے۔ سامنے آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ ہلکی چٹخ کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ کپڑے وہی ہمیشہ کی طرح نفیس، نیوی بلو شرٹ، چمڑے کے جوتے اور ان کی چمکدار گھڑی جو ہمیشہ وقت سے چند سیکنڈ آگے رہتی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ پال نے دروازہ کھولا۔ کل والی گھبراہٹ اب نہیں تھی، آج وہ پرعزم اور مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ تو تم واپس آ گئے؟ جی سر، وعدہ کیا تھا۔ کچھ وعدے بس موسم کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ مسٹر جوزف کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میری محبت موسم نہیں، وہ یقین ہے۔ مسٹر جوزف نے کافی کا کپ لبوں سے لگایا، پھر اسے میز پر رکھا۔ تم نے کہا تھا تمہارے پاس سلطنت نہیں، صرف ایماندار دل ہے، لیکن دنیا دل پر نہیں، حیثیت پر یقین رکھتی ہے۔ تم میرے معیار پر کہاں ٹھہرتے ہو؟ پال نے گہرا سانس لیا اور سچائی سے جواب دیا۔ میں کسی معیار پر پورا نہیں اترنا چاہتا، سوائے اس عورت کے معیار پر اترنے کے جو آپ کی بیٹی ہے۔ جوزف نے چند لمحے تک اسے خاموشی سے دیکھا، پھر آہستگی سے کہا، تمہیں پتہ ہے پال، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کبھی ہلکے میں نہیں لی، اور وہ ہے فیصلہ۔ اور جب میں فیصلہ کر لیتا ہوں تو پھر واپس نہیں مڑتا۔ پال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں فیصلے نہیں بدلنے آیا سر، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے فیصلے میں سچائی کی ایک اور پرت شامل ہو، نسا کی۔ جوزف کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی لرزش آئی۔ انہوں نے ایک لمحہ رک کر ملازم کو آواز دی، نسا کو بلا دو۔ چند منٹوں بعد لائبریری کے دروازے سے وہ داخل ہوئی، سفید رنگ کی گرم شال میں لپٹی، چہرے پر سکون مگر آنکھوں میں بے چینی سی تھی۔ اس کے قدم آہستہ مگر پر اعتماد تھے۔ پال نے اسے دیکھا اور جیسے لمحے بھر کو سانس روک لی۔ مسٹر جوزف نے اسے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر ٹک گئی۔ اس کی ایک جانب پال کھڑا تھا، دوسری جانب مسٹر جوزف۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارا کیا کہنا ہے؟ نسا نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، محبت کبھی کہیں نہیں جاتی ڈیڈ، محسوس کی جاتی ہے۔ اور جو شخص کئی گھنٹے رات برف میں بیٹھا رہا، وہ محبت نہیں، شاید ایمان لے کر آیا تھا، مگر آخری فیصلہ آپ کا ہوگا۔ پال کے چہرے پر نرمی اتری اور جوزف نے دھیرے سے پلکیں جھپکیں۔ سفید شال میں نسا کے چہری جیسے بال مزید گہرے ہو گئے۔ تم جانتی ہو نسا، یہ پیلس تمہارا گھر ہے، یہ دیواریں، یہ نام، یہ سب کچھ تمہارا حصہ ہے۔ کیا تم یہ سب چھوڑ کر جانا چاہتی ہو؟ نسا نے گود میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیا۔ اگر آپ چاہیں تو وہ یہاں رہ سکتا ہے۔ پال نے فوراً قدم آگے بڑھایا۔ اگر یہی آپ کی شرط ہے تو میں یہیں رہوں گا۔ مجھے کسی محل سے مسئلہ نہیں، بس یہ شرط ہے کہ اس محل کے دروازے ہمارے درمیان دیوار نہ بنے۔ جوزف پیلس میں رہنا چاہتے ہو؟ مسٹر جوزف نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ کیوں نہیں؟ پال نے مسکرا کر کہا، اگر محبت یہاں قید ہے تو میں خوشی سے قیدی بن جاؤں گا۔ میں بھاگنے نہیں آیا، بس اس خاندان کا حصہ بننے آیا ہوں جس کا مان نسا ہے۔ نسا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی اسے اتنا مان دیتا تھا؟ مسٹر جوزف کے چہرے پر اب بھی وہی پرانی خاموشی تھی، مگر اس کے پیچھے کچھ پگھلتا جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں رہنا آسان نہیں ہوگا، یہ گھر اصولوں پر چلتا ہے، یہاں ہر سانس ذمہ داری کے ساتھ لی جاتی ہے۔ پال نے نرمی سے جواب دیا، مجھے اصولوں سے ڈر نہیں لگتا، میں انہی اصولوں میں رہ کر نسا کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اصول اگر عزت ہے تو میرا اصول محبت ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں ان دونوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں آنے دوں گا۔ لائبریری میں خاموشی چھا گئی۔ چولہے کی آگ کی روشنی تینوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی، جوزف کی سختی، نسا کی نرمی اور پال کی ضد۔ آخر کار مسٹر جوزف نے گہری سانس بھری۔ نسا تم جاؤ، مجھے پال سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ نسا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، پھر پال کی طرف۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے خاموش شکر گزاری کا اشارہ۔ وہ چلی گئی مگر جاتے جاتے اس کی نظریں صاف کہہ رہی تھیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مسٹر جوزف نے کھڑکی کے پار لان کی برف کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اس دنیا کی طوفانوں سے بچانے کے لیے ان دیواروں میں قید رکھا۔ میں نے لوگوں کو بھروسے کے نام پر ٹوٹتے دیکھا،
میں نہیں چاہتا تھا کہ نسا دوبارہ کبھی وہ سب سہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ان دیواروں کے اندر قید نہ ہو۔ میں اسے بچانے نہیں، میں بس اس کے ساتھ چلنے آیا ہوں۔ آپ نے اگر اسے محفوظ رکھا ہے تو میں اسے آزاد سانس دینا چاہتا ہوں۔ جوزف کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ کی مدھم سی رمق ابھری۔ تم فلسفے اچھے بول لیتے ہو، اور شاید اس لیے آپ سننے کے باوجود انکار نہیں کر پاتے سر، پال نے مسکرا کر جواب دیا۔ تم جس ڈریکولا کے بارے میں سنتے رہے ہو اس سے ڈرنا چاہیے۔ ڈریکولا اندھیروں میں رہتا ہے اور میں روشنی کا بندہ ہوں۔ جب تک نسا کی آنکھوں میں روشنی ہے مجھے کسی اندھیرے سے خوف نہیں۔ مسٹر جوزف نے دھیرے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے بھی جوزف پیلس کو چیلنج کر دیا ہے؟ پال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں کبھی جنگ لڑنے نہیں آیا، میں تو صلح کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ مجھے یہ موقع دیں تو میں اس پیلس کو گھر بنا دوں گا۔ گہری خاموشی چھائی اور پھر مسٹر جوزف نے اسے جاننے کا کہہ دیا۔ پال لائبریری سے نکل کر نیچے آیا تو نسا سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں اور نسا کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ڈیڈ مان گئے؟ نہیں، مگر دل مان گیا ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ تو پھر برف پگھل جائے گی۔ پال نے مسکرا کر بڑی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا۔ برف اب ٹھنڈی نہیں لگتی۔ اوپر لائبریری کی کھڑکی میں مسٹر جوزف کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی سرد نیلا رنگ تھا، مگر اس بار ان آنکھوں میں ایک نرم سی چمک تھی۔ شاید یہ پہلے سے واقعی ایک گھر بننے جا رہا تھا۔ برف کے آخری گالے فضا میں بکھر رہے تھے اور جوزف پیلس کی ہوا پہلی بار گرم محسوس ہونے لگی۔ 5 دن پہلے ٹی وی اسکرین پر سنہری حروف ابھرے۔ مرانڈ کرز۔ دنیا بھر میں نشر ہونے والا یہ شو آج لاہور کے ایک عالی شان اسٹوڈیو میں براہ راست دکھایا جا رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ پروگرام کی ٹیم صرف ایک شخص کا انٹرویو لینے پاکستان آئی تھی، اور وہ شخص تھا رئیس، جس کی زندگی پر لکھی گئی کتاب اس سال دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی بایوگرافی بن چکی تھی۔ اسٹیج کی روشنیوں میں نیلے اور سیاہ رنگ کا امتزاج کچھ ایسا تھا جیسے رات خود اپنے ستارے نچھاور کر رہی ہو۔ ایک لمبا بڑا ہال اور وہاں بیٹھے سینکڑوں لوگ بےتاب نظر آتے تھے۔ مرانڈا کرز، دنیا کی مشہور اینکر، اپنی مخصوص سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خاموشی سے سلطنتیں تعمیر کرتا ہے۔ تعارف کی فہرست لمبی ہوتی گئی۔ اس کے پاس وہ سارا ڈیٹا بھی تھا جو بایوگرافی میں موجود نہیں تھا، اور اب وہ بولے جا رہی تھی۔ لوگ سن رہے تھے، اور پھر جب اس کا سانس پھولنے لگا تو اس نے مسکرا کر کہا، خواتین و حضرات، یہ ہے رئیس اورنگزیب۔ روشنیوں کا رخ دروازے کی سمت مڑا، کیمرے نے زوم کیا اور اسکرین پر نمودار ہوا وہ چہرہ جسے دیکھنے کے لیے ہال میں موجود ہر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ سیاہ شرٹ جو گردن تک بند تھی، کلائی میں بندھی قیمتی گھڑی اور چمچماتے جوتے، وہ ماربل پر رکھتا آگے بڑھا۔ آنکھوں میں ٹھہرا ہوا وقار تھا اور چلنے میں اعتماد۔ تالیوں کا شور بلند ہوا، وہ نشست پر آ کر بیٹھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ یہ انٹرویو اس کی غیر موجودگی میں فلک نے فائنل کر دیا تھا اور اسے آنا پڑا تھا۔ گفتگو کا آغاز ہوا۔ رئیس صاحب، خوش آمدید۔ سب سے پہلے مبارکباد، آپ کی کتاب نے دنیا بھر کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ شکریہ، لیکن اس میں زیادہ کمال مصنف کا ہے۔ وہ مسکرایا، سلیقے سے جمے بال اس وقت بھلے لگ رہے تھے۔ لیکن آپ اب محض ایک نام نہیں رہے، ایک علامت ہے۔ شہرت، طاقت، اثر۔ کیا آپ کو شہرت پسند ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال تھا۔ شہرت ایک سودا ہے، یہ آپ کو پہچان دیتی ہے مگر سکون چھین لیتی ہے۔ میں اس کے پیچھے نہیں بھاگتا، بس اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ دوسری طرف ایک دھیمی روشنی والے کمرے میں فلک اور فجر بڑی اسکرین کے سامنے بیٹھی تھیں۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، ٹی وی کی چمک ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ ان کے سامنے قریب ہی میز پر 2 کپ رکھے تھے، فیری ٹی کے کپ، جن کے اندر تیرتے خوبصورت پھول مدھم روشنی سے مزید جادوئی سے لگ رہے تھے۔ بس زندگی میں اتنا پر اعتماد ہونا ہے، فلک نے ذرا سا فجر کی جانب جھکتے ہوئے کہا، اور مجھے اتنا طاقتور۔ فجر کی گردن اٹھی ہوئی تھی جبکہ آنکھوں میں تحیر تھا، اور اس تحیر کے ساتھ اسکرین پر نظر آتے شخص کی تصویر بھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی سلطنت 0 سے شروع کی، ٹیکسٹائل، میڈیا، امارات، فیشن اور بے شمار ہیرے۔ آخر وہ کیا جذبہ ہے جو آپ کو آگے بڑھاتا ہے؟ نقصان، رئیس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ہر وہ شخص جو کچھ عظیم بناتا ہے پہلے کچھ انمول کھو چکا ہوتا ہے۔ میں نے یہ سب کسی لالچ میں نہیں، کسی کمی کو بھرنے کے لیے بنایا ہے۔ کمی؟ کس چیز کی؟ مرانڈا نے سنجیدگی سے پوچھا۔
ہال میں بیٹھی عوام تجسس بھری نگاہوں سے دم سادے جواب سننے کو تیار تھی۔ خوف، جواب نے ہال میں ایک سرد لہر دوڑا دی۔ اس خوف کی کمی جو کسی معمولی شخص کو ہوتی ہے۔ جب انسان سب کچھ کھو دیتا ہے تو اس کے اندر ایک خطرناک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سلطنت ہر وہ دروازہ بند کرنے کی کوشش ہے جس سے کوئی نقصان میرے قریب آ سکتا ہے۔ میں نے یہ سب بقا کے لیے نہیں بلکہ لازوال بقا کے لیے بنایا ہے۔ کیمرہ رئیس کے چہرے پر زوم ہوا، ہال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فجر نے ریموٹ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہیں کچھ سمجھ آیا؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کی، نظریں اسکرین پر جمائے فلک سے پوچھا۔ لازوال بقا کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ حملہ آور رہے گا کیونکہ دفاع میں خوف ہوتا ہے لیکن حملہ کرنے میں کنٹرول۔ یہ ساری سلطنت اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بے بس ہونے سے کس قدر ڈرتا ہے۔ وہ باہر کی دنیا کو نہیں بلکہ اپنے ماضی کے خوف کو شکست دے رہا ہے۔ وہ شاید سکون ڈھونڈ رہا ہے اور یہی اسے خطرناک بناتا ہے کیونکہ جو آدمی سکون کی تلاش میں ہو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ سلطنت صرف کاروبار نہیں فجر، یہ اس کا جذباتی بلیک ہول ہے جو سب کچھ نگل رہا ہے۔ فلک نے کس قدر تفصیل سے جواب دیا۔ فجر کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ میرانڈا کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ دنیا آپ کا موازنہ بڑی ہستیوں سے کرتی ہے، طاقت، انداز، شہرت۔ آپ خود کو ان میں کہاں دیکھتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے نہیں ٹکراتا جو روشنیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں لوگوں کے بنائے ہوئے عرش پر نہیں بیٹھتا۔ میں وقت کے ساتھ چلتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ کہاں رکنا ہے۔ اتنا غرور تو چاند کو بھی نہیں۔ میرانڈا نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ یہ سوال اسکرپٹ میں نہیں تھا، وہ اس وقت اس کی شخصیت سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ چاند روشنی کا محتاج ہے، میں اپنا آسمان ساتھ لایا ہوں۔ صرف تالیاں نہیں تھیں بلکہ ایک زوردار گونجتا ہوا شور تھا جو کمرے کے مدھم روشنیوں کو چیر رہا تھا۔ سیٹیوں اور پرجوش نعروں کے درمیان کئی لوگ دیوانگی میں رئیس کا نام پکارنے لگے۔ تمہاری کزن یقیناً اپنے پرائم میں اندھی رہی ہوں گی، فجر نے کس قدر تعصب سے کہا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ میری کزن تمہاری ماں ہے۔ فجر کے ہونٹ او کے انداز میں سکتے جبکہ فلک کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ تو اندھی نہیں تھی، پھر وہ شخص اسے کیوں نہیں ملتا تھا؟ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بیک وقت سخت بھی ہیں اور حساس بھی۔ کیا واقعی آپ میں دونوں پہلو موجود ہیں؟ شاید میں دونوں نہیں ہوں۔ آپ سب سے زیادہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ خود پر۔ آپ کا سب سے بہترین دوست کون ہے؟ میں خود۔ کوئی ہمراز؟ انسان اپنا سب سے بڑا ہمراز ہے۔ آپ کا نیا منصوبہ ڈارک سٹارز، کہا جا رہا ہے یہ صرف ایک کلیکشن نہیں بلکہ یہ ایک انقلاب ہے، کیا کچھ بتائیں گے؟ رئیس نے نفاست سے پہلو بدلا۔ اس کی درمیانی انگلی میں چمکتی وہ سلور انگوٹھی جس پر رئیس کندہ تھا، اس کے ہلنے پر چمک اٹھی۔ انقلاب کا اعلان نہیں ہوتا، یہ اس وقت آتا ہے جب دنیا تیار نہیں ہوتی۔ آپ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتے ہیں، میرانڈا نے مسکرا کر پوچھا۔ سادگی سے سلطنتیں نہیں بنتی مس میرانڈ۔ اس نے گہری نظریں میرانڈا پر گاڑتے کچھ انداز میں کہا کہ میرانڈا اس لمحے بھول گئی کہ اسے کیا بولنا ہے۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہاتھ میں پکڑے کارڈز پر نظر دوڑائی۔ ایک سوال جو ہمارے ناظرین کی زبان پر ہے، کیا آپ سنگل ہیں؟ پورے ہال میں کہے گونج اٹھے۔ قوم جاننا چاہتی ہے۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ رئیس نے گہرا سانس لیا، پھر دھیرے سے کہا، قانونی طور پر آزاد ہوں تو یس میں سنگل ہوں۔ ہال کہوں سے لرز اٹھا۔ میرانڈا نے ہنستے ہوئے پوچھا، یعنی کوئی عورت اب تک بادشاہ کو اپنا نہیں بنا سکی؟ وہ ہال میں اٹھتی ہوٹنگ پر مسکرایا، پھر کندھے اچکا دیے۔ ہاں وہ سنگل تھا مگر محبت نے اسے عمر قید سزا سنا رکھی تھی۔ انٹرویو کے دوران ایک وقفہ آ گیا تھا، پھر اگلا سیگمنٹ شروع ہوا۔ اور وہ کیا ہے جو آپ کو راتوں کو جگائے رکھتا ہے؟ یہ خیال کہ میں حکومت کے لیے بنا ہوں۔ پروگرام کے اختتام پر میرانڈا نے کیمرے کی جانب رخ کیا اور گویا ہوئی، آپ نے ابھی اس انسان کو دیکھا جس نے اپنے زخموں سے ایک سلطنت کھڑی کی ہو۔ دنیا اسے تاج پوش بادشاہ کہتی ہے مگر میرے خیال میں وہ ایک بہترین انسان ہے۔ تالیوں سے پورا ہال گونج اٹھا۔ رئیس کے چہرے پر روشنیوں کی چمک تھی مگر آنکھوں میں ایک اداس سا سکوت۔ ڈارک سٹار سے 5 دن پہلے دنیا نہیں جانتی کیا آنے والا ہے۔ یہ انسان آخر کیا ہے؟ وہی جو دنیا کو ایک جال میں باندھ کر خود وہ دھاگا کاٹ سکتا ہے، فجر نے بے رحمی سے جواب دیا۔ یہ جگہ اماڑہ کے ساحل سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں سمندر کا شور نہیں بلکہ لاہور کے ٹریفک کی دھیمی مسلسل گونج تھی۔ بھاری سیاہ پردے گرے ہوئے تھے جو کمرے کو مصنوعی طور پر تاریک رکھے ہوئے تھے۔ دھیمی روشنی صرف چند میز پر رکھی سپاٹ لائٹ سے آ رہی تھی جو شطرنج کی بساط کی طرح رکھے گئے نقشوں پر پڑ رہی تھی۔
ہوا ٹھہری ہوئی اور سرد تھی۔ میڈم روشنا سیاہ سلک کے لباس میں ملبوس ایک مہنگے چمڑے کے صوفے پر بیٹھی تھیں، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ منار کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، پردے کی ہلکی سی درز سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور اس نے سادہ مگر قیمتی ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کا چہرہ پچھلی کئی راتوں کی طرح سرد و سپاٹ تھا۔ میڈم روشنا نے کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا، زندگی میں پہلی بار میں نے منار معراج کو ہارتے دیکھا ہے۔ منار نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ یہ صرف ایک ڈیل تھی، اثاثوں کا نقصان۔ صرف ایک ڈیل؟ میڈم روشنا نے کپ میز پر رکھا۔ ان کی آواز میں اب طنز نہیں، تشویش تھی۔ ریون گروپ تمہارے خون کا پیاسا ہو گیا، تمہارا سارا مال ضبط ہو گیا اور رئیس اورنگزیب وہ جیت گیا، اور اب میری اطلاعات کے مطابق ریون گروپ تمہاری مختلف گروہوں پر حملے کر رہا ہے۔ وہ اس دھوکے کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ منار دھیرے سے مڑی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ شاید کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اس نے میز سے ریموٹ اٹھاتے ایک بٹن دبایا۔ سامنے کی دیوار ایک بہت بڑی اسکرین میں بدل گئی۔ اسکرین پر کوئن ڈیک کے ڈیک 1 کی خفیہ فوٹیج چلنے لگی۔ فجر کی آواز ابھری۔ نام جان لینا کافی نہیں ہوتا کراس، بعض نام زہر ہوتے ہیں۔ میڈم روشنا اس منظر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے فجر کی چال ڈھال، اس کے لہجے کا سرد پن اور اس کی آنکھوں میں وہی منار والی وحشت دیکھی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ ماننا پڑے گا، فجر نے کیا خوب کھیلا ہے، ایکٹنگ نہیں، وہ تو تم بن گئی تھی۔ منار نے اسکرین پر اپنی ہم شکل کو دیکھا، اپنی ہی ہم شکل بیٹی کو۔ تم نے اس کی پہچان پر حملہ کیا تھا منار، اور اس نے ثابت کر دیا کہ وہ پہچان چھیننے والوں کو نہیں چھوڑتی۔ منار کے لبوں میں ہلکی سی لکیر ابھری۔ وہ میری بیٹی ہے روشنا، میری۔ اس نے ریموٹ سے اسکرین کو پاز کیا۔ تصویر فجر کے چہرے پر منجمد ہو گئی۔ اس کی رگوں میں میرا خون ہے، وہ ڈرتی نہیں ہے، وہ بدلہ لینا جانتی ہے۔ ہاں مجھے وہ پسند ہے، اور وہ میری فیوریٹ ہوتی اگر وہ میرے خلاف نہ جاتی۔ مگر وہ تمہارے خلاف ہے منار۔ میڈم روشنا نے اپنی نشست پر پہلو بدلا۔ ان کی نظریں اب منار پر تھیں۔ تمہارا غصہ صرف فجر پر نہیں ہے، رئیس پر ہے، لیکن میڈم روشنا ایک لمحے کو رکی، جیسے کوئی پیچیدہ معمہ حل کر رہی ہوں۔ میں تمہیں جانتی ہوں، تم صرف زخمی دل کی وجہ سے اتنا بڑا رسک نہیں لیتی۔ تمہیں رئیس کو صرف ذاتی بدلے کے لیے تباہ نہیں کرنا چاہتی، کچھ اور بھی ہے نا؟ کچھ ایسا جو بہت بڑا ہے، جو تمہیں چاہیے۔ تمہیں کیا چاہیے منار؟ منار اس غیر متوقع سوال پر ایک لمحے کو رکی، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی میز کی طرف بڑھی۔ ذاتی بدلہ؟ اس نے میز پر رکھے نقشے پر انگلیاں پھیریں۔ اس سیاہ دنیا کی ملکہ بنے رہنے کی قیمت ہوتی ہے، اور وہ ملکہ زیادہ دیر نہیں ٹک پاتی جو اس دنیا کو چلانے کے لیے خزانہ نہ بھر پائے۔ اس نے روشنا کی طرف دیکھا، آنکھیں اب کسی بزنس وومن کی طرح چمک رہی تھیں۔ ہمیں چھوٹی موٹی مچھلیاں پھانسنا پڑتی ہیں کیش فلو کے لیے، اس نے اطلاع دی۔ مگر رئیس، وہ تو مگر مچھ تھا۔ میں ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتی ہوں، اسے ختم کرنا اور اس کی سلطنت پر قبضہ کرنا۔ تو تمہارا مقصد صرف بدلہ نہیں تھا؟ میڈم روشنا نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ منار دوبارہ کھڑکی کے پاس گئی اور پردہ ہٹا کر نیچے مصروف لاہور کو دیکھا۔ رئیس عزت کی نشانی بن چکا ہے، کلین بزنس، ہیرے، فیشن، پاور، وہ سب کچھ مل گیا جو کسی بھی عام شخص کو نہیں مل سکتا۔ اس کی یہ کامیابی مجھے مزید سلگاتی ہے۔ گہری سانس لیتے وہ مڑی، آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ میرا مقصد اس کی سفید دنیا کو اپنی سیاہ دنیا کے نیچے کچلنا ہے، اس کی ہر چیز کو اپنا بنانا ہے، اسے اس جہنم میں دھکیلنا ہے جس میں جلی ہوں۔ اس نے مجھ سے سب کچھ چھینا تھا، اسے سب کچھ گنوانا ہوگا۔ اس کا لہجہ حتمی تھا، بنا کسی لچک کے۔ افسوس فجر نے وہ راستہ بند کر دیا۔ آواز میں غصہ لوٹ آیا۔ اب ریون گروپ میری سپلائی لائنز کاٹ رہا ہے، وقت کم ہے، مجھے یہ کھیل جلد از جلد ختم کرنا ہوگا۔ تو رئیس کا کیا ہوگا؟ منار مسکرائی، وہی بھیانک سرد مسکراہٹ۔ اس ڈیل کے کینسل ہونے سے اس کا انجام نہیں بدلے گا، صرف طریقہ بدلے گا۔ وہ روشنا کے قریب آئی۔ پہلے میں اسے مالی طور پر توڑنا چاہتی تھی، پھر جسمانی۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اب میں سیدھا اس کی روح پر حملہ کروں گی۔ اور فجر؟ میڈم روشنا مزید الجھیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بگ بی کو تباہ ہوتے دیکھے گی۔ وہ مسکرا دی اور پھر میز پر رکھا فون اٹھایا۔ اس کی انگلیاں اسکرین پر پھسلیں اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد دوسری جانب فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو زرتاش، اس کے لہجے میں کھنک تھی۔
مجھے تمہاری ایک آخری مدد چاہیے۔ میڈم روشنا کی جانب دیکھتے وہ مسکرائی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا، پھر منار کی آواز سنائی دی۔ تمہارے بھائی کے پرائیویٹ روم میں فجر کے بڑے سے پورٹریٹ کے نیچے ایک باکس رکھا ہے، وہی جس پر ایک مکڑی بنی ہے۔ اس کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے جار ہیں، مجھے ان میں سے ایک چاہیے، آج ہی۔ اس نے اطلاع دیتا فون کاٹ دیا اور پھر میڈم روشنا کی جانب دیکھا۔ زہر کا بدلہ زہر، موت کا بدلہ موت۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور منار کو، رئیس کو مالی بھی نقصان پہنچانا ہے، اس کو اس کے پیسے بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی، لے لو، پیسے بھی لے لو، سب کچھ لے لو۔ اور کیا ہوا ہے آج کیا ہوا ہے؟ ہاں، فجر اور فلک گھومتی پھرتی رہی ہیں اور ہاں، کبھی کبھی یہ والا بھی ٹائم ہونا چاہیے، بس آپ اور آپ کی سہیلی ہو اور آپ بس لوفریاں مار رہے ہو، گھوم پھر رہے ہو، گپے مار رہے ہو، ہنس رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، اور یہ چیز آپ کو بہت ہیل کر دیتی ہے۔ اور بس گھر کی ٹھیک ہے، فیملی ہوتی ہے، لیکن جو فرینڈس ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو ایک ڈیفرنٹ طرح سے ہیل کرتے ہیں، وہ آپ کو جج نہیں کرتے، ان کے سامنے آپ کچھ بھی بول سکتے ہو، تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے۔ میری بھی فرینڈس ہیں، لیکن اب کبھی موقع نہیں مل پاتا، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے تو میں بھاگتی ہوں۔ تو ایسی دوستیں ہونی چاہیے جو کہ کھری دوستیں ہوں۔ آپ کے درمیان کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے، انا نہیں ہونی چاہیے، کوئی مقابلے، جیلسی، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر ہیں تو وہ دوستی تو نہ ہوئی نا پھر۔ تو ایسی دوست اپنے لیے ایک ڈھونڈیں اور پھر اسے گنوائیں مت، ہے نا۔ اچھا، اور کیا ہوا ہے؟ اور کچھ خاص نہیں ہوا ویسے، ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ بس یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے نا، 6 دن بعد، 5 دن بعد، یہ چیز مجھے ڈرا رہی ہے، کیونکہ میں نے جو ناولز پڑھے ہیں، اگر کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹپکتا ہے۔ اب کون ٹپکے گا؟ تو ساری عزیز ہیں، کوئی نہ ٹپکے۔ منار بھی اب مجھے اتنی بری نہیں لگ رہی، جب میں نے اس کا تھوڑا پڑھا کہ اس نے کیسے خود کو نکالا تھا اس جگہ سے۔ تو سب کچھ اچھا ہو جائے اگر منار اور رئیس شادی کر لیں تو۔ کیا سوچ رہی ہوں، وہ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہیں، میں کہہ رہی ہوں شادی کر لیں۔ بس کیا کریں، ڈیلیوژن میں رہتے ہیں نا ہم۔ خیر جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔